پاکستان اس وقت جس مرحلے پہ کھڑا ہے اس پہ ہمیں کیا انفرادی سطح پہ اور قومی سطح پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان اس وقت دنیا میں ایک ایسا ملک کے طور پہ جانا جا رہا ہے کہ جس نے تمام ایسٹیمیٹس، تمام تخمینوں کے برعکس، چاہے وہ لوکل ایسٹیمیٹس تھے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ایسٹیمیٹس تھے، ان کو ڈیفائی کیا ہے، یعنی کہ ان کے برعکس ہمارے ہاں تقریباً 1 ماہ پہلے پاکستان میں عروج آیا اس وبا کا، اور پچھلے یعنی مڈل آف جون سے لے کے اب تک پاکستان میں یہ وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور تقریباً 80% کمی مجموعی طور پہ بیماری کے پھیلاؤ میں، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کی پازیٹیوٹی یا اموات یا وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ ہیں، تو تقریباً اوورآل 80% کمی آئی۔ بالکل عائدہ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت اللہ کا شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ بیماری کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن قطعاً کسی طرح کے تساہل اور یا کسی طرح کی بھی جو ہے غیر ذمہ داری یا اوور سیلیبریٹ کرنا اس کو اس وقت بالکل مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ اس کی 2 بہت اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری توجہ اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ اگر بیماری کا پھیلاؤ کم ہوا ہے پاکستان میں تو اس کو ہم کم سے کم تر کرتے چلے جائیں اور اپنی تمام توجہ اس کے اوپر مرکوز رکھیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک کے تجربات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب کسی ملک میں کیسز میں یا اموات میں کمی ہونی شروع ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آئندہ نہیں ہوگی۔ بہت سارے ملکوں کے اندر دوبارہ سے آؤٹ بریک جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے، اور پہلے کی نسبت زیادہ وہاں پہ کیسز اور اموات ہونی شروع ہو گئی، تو لہٰذا اس کے اوپر بالکل پری میچورلی کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو عید اور محرم کی صورت میں، تو ان دونوں وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں تمام لوگ مل کے، حکومت اور پوری قوم مل کے ان آنے والے چیلنجز کا ایک ذمہ داری کے ساتھ اس سے نپٹیں۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی کیسز میں کمی ہونی شروع ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ اور حکومت کے جو بروقت اقدامات تھے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور جس کے نتیجے کے طور پہ پاکستان میں لوگوں نے نسبتاً احتیاط برتی، اور جس کی وجہ سے ان کے جو رویے ہیں ان کے اندر بہت بڑا فرق آیا، اور اس فرق کے آنے کی وجہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مستقل کمیونیکیشن کی۔ پچھلے 6 ماہ کے اندر ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل کمیونیکیشن ہوئی ہے، تقریباً تمام کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے، جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور جب لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے تو وہی ضمانت بنتی ہے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں حکومت، منسٹری آف ہیلتھ، منسٹری آف انفارمیشن، ISPR، اور اس کے علاوہ یونیسیف، WHO اور دوسرے جو ادارے تھے، ان سب نے مل کے بہت بڑا کام کیا ہے، اور میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی تمام کاوشوں کا مجموعی اثر ہے کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں کمی ہونی شروع ہوئی۔ اب آنے والی عید کے حوالے سے بھی
یونیسیف اور دوسرے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ سب سے سر فہرست ہے، ہم نے بہت زیادہ کمپین کی ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے، اور اس کے 2-3 مقاصد ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس عید کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ اسٹیبلش کریں کہ یہ ایک عام عید نہیں ہے، یہ ایک مختلف عید ہے، اور اس عید پہ ہم نے تمام SOPs کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کی بنیادی مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم گہما گہمی سے بچیں اور لوگوں کے جو انٹریکشنز ہیں آپس میں اس کو کم سے کم کریں۔ جہاں بھی ایسی صورتحال نظر آئے کہ جہاں پہ زیادہ لوگوں کے جمگھٹے لگتے ہیں، چاہے وہ منڈی مویشیاں ہیں، چاہے وہ قربانی کا وقت ہے، چاہے وہ میل ملاپ ہے، چاہے وہ نماز ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے حکومت تو بہت تفصیلی SOPs جاری کر چکی ہے، لیکن ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ مقصد ہے ہماری کمیونیکیشن کا۔ اور اس سلسلے میں میں 5 چیزیں کہا کرتا ہوں کہ جو سب لوگوں کو اپنانی چاہیے، اور اب چونکہ عید آ رہی ہے تو اس حوالے سے ان کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ 5 چیزیں میں 5 انگلیوں پہ گن سکتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ایک کو ماسک پہننا چاہیے، جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں، جب بھی وہ کسی پرہجوم جگہ پہ جائیں تو ان کو ماسک پہننا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محفوظ فاصلے پہ رہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، کم از کم 2 میٹر کے فاصلہ رکھیں اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور بار بار دھوئیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ بزرگوں کو یہ بیماری زیادہ جلدی لگتی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پہلے سے کوئی بیمار شخص ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو اس میں بھی یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماروں کو، بزرگوں کو، بچوں کو تو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے عید کے موقع پہ۔ ان کو نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں رہ کے نماز پڑھیں۔ ان کو منڈیوں میں نہیں جانا چاہیے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی باقی تدابیر ہیں ان کو اگر لوگوں نے جانا ہی ہے منڈی مویشیاں کے اندر تو ان تمام چیزوں کو پریکٹس کریں، ماسک پہنیں، ڈسٹنس رکھیں، ہائیجین کا خیال رکھیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پاکستان نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ 80% ہم نے اس بیماری کے پھیلاؤ کو اور اس سے پیدا ہونے والی جو مشکلات ہیں ان کو اوپر کنٹرول کیا ہے، تو آنے والی عید میں اگر ہم حکومت اور پاکستان کے لوگ اگر مل کے اس کے اوپر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس عید کو بھی ایک بسہولت طریقے سے گزار سکیں گے، اور وہ تجربات نہیں دہرائیں گے کہ جو عید الفطر کے موقع پر ہوا، کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ کیسز ہو گئے۔ پاکستان ایک بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہے، اور ذرا سی بد احتیاطی اور غیر ذمہ داری جو ہے وہ موجب بن سکتی ہے پاکستان میں کیسز کے دوبارہ بڑھنے کے حوالے سے بھی، اور اسی پھر حوالے سے زیادہ اموات ہونے کے حوالے سے بھی۔ تو میں آپ سب لوگوں کو ونس اگین مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری آپ سے سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی کمیونیکیشن جو آپ کر رہے ہیں اس کو مزید بڑھائیں اور اس کو مزید مؤثر بنائیں۔ اس نے آلریڈی ہمیں بہت اچھے نتائج دیے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔